سبحان اللہ کہیں تو میں عرض کروں۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے شہزادے تھے۔ آپ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن فرماتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، آپ کے ساتھ نوکر چاکر، اور جب آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا تو پتہ چلتا تھا کہ آج مصعب بن عمیر گزر رہا ہے۔ آپ کا باپ بڑا پیسے والا، دولت والا، آپ کی ماں بڑی امیر کبیر، اللہ اکبر۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر نگاہ پڑ گئی۔ جب حضور کو دیکھا تو سب کچھ بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، سرکار کے قدموں میں آ گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوئے نا، آپ کو آپ کے گھر والوں نے طرح سے ستایا، اچھے کپڑے لے لیے، اچھی سواری لے لی، اس کے بعد اچھی خوشبوئیں چھین لی، درہم و دینار واپس لے لیے، آپ کو رسیوں سے باندھ لیا، آپ کو مارا اور پیٹا۔ ماں نے بار بار کہا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا میں ایک بندے سے ڈرتا تھا اور وہ میری ماں تھی۔ میں کائنات میں ایک ہستی تھی جس کی بات کو کبھی میں نہیں ٹالتا تھا، لیکن میری ماں میرے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی کہ اے مصعب، میں تجھے یہ کہتی ہوں کہ تو محمد کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت مصعب بن عمیر رو پڑتے تھے، آپ کہتے تھے ماں، آپ نے میرے آقا کو دیکھا جو نہیں ہے، آپ نے میرے محبوب کی زیارت جو نہیں کی، آپ نے محبوب کی ادائیں جو نہیں دیکھی، اگر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اور آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تو آپ کے بھی سوئے ہوئے نصیب جاگ جائیں گے۔ ہاں، تو حضرت مصعب بن عمیر کو بہت ستایا گیا، لیکن آپ کسی بھی ستانے میں نہیں آئے اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر برقرار رہے۔ میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر آئے تو آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے، صحابہ کی آنکھیں برس پڑی، صحابہ رونے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کے صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ وہ بندہ تھا کہ جب یہ لباس پہنتا تھا تو لوگ رشک کرتے تھے، جب یہ سواری پر ہوتا تھا تو لوگ اس کی سواری کو دیکھتے رہ جاتے تھے، جب یہ خوشبو لگاتا تھا تو مکے کی گلیوں میں اس کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ آج یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا ہمارے آقا نے ہمارے نگاہوں میں، ہماری آنکھوں میں یہ سارا کچھ برابر کر دیا، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے سب کچھ مصطفیٰ کی غلامی ہے، میرے لیے سند مصطفیٰ کا دامن ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو مصطفیٰ کا دامن مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں مل گئی۔ اور حضرت مصعب بن عمیر حضور کے وہ غلام ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ میں کچھ غلام ہوئے نا کلمہ پڑھنے والے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کی ڈیوٹی لگائی۔ حضور نے فرمایا آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤ اور وہاں جا کے میرے غلاموں کی تربیت کرو، وہاں جا کے دین اسلام کی خدمت کرو، وہاں جا کے دین کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر وہاں گئے، مدینہ منورہ سب سے پہلے آپ گئے، وہاں جا کے آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی، دین کا کام کیا، وہاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ جب آپ نے ماحول بنا لیا نا پھر حضور کو پیغام بھیجایا، یا رسول اللہ اب میں نے ماحول بنا دیا ہے، آپ کے بہت سارے غلام یہاں بھی جمع ہو گئے ہیں، سرکار اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے 3 ہجری کے اندر جب احد کا مارکا لگا نا تو سرکار نے جھنڈا جو ہے مصعب بن عمیر کو دیا۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا اگر اسلام پہ گلہ کرے تو مصعب بن عمیر کرے، آپ نے اور میں نے اسلام کو دیا کیا ہے، آپ نے اور میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اور میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو ساری زندگی اپنی روٹی کے لیے بھاگتے رہے، آپ اور میں تو ساری زندگی اپنی کوٹھیاں بناتے رہے، آپ اور میں ساری زندگی اپنی زندگی سنوارتے رہے، اپنے بچوں کو سنوارتے رہے، جب بھی دین کی بات آ جاتی ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، ہم فقیر ہو جاتے ہیں، ہماری جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، ہم پر غربت چھا جاتی ہے، اپنے بچوں کی بات آتی ہے، اپنے گھر کی بات آتی ہے، اپنے گھر کو بنانے کی بات آتی ہے تو ہم امیر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی دین اسلام سے 2 نمبریاں کی ہیں، اگر گلہ کرے تو مصعب بن عمیر کرے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد میں تشریف لے گئے نا تو آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ کی شہادت ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی چارپائی کے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دیکھا سرہانے کے پاس حضور جلوہ گر ہیں، جب حضرت مصعب بن عمیر پہ آپ کی نگاہ پڑی تو آپ رونے لگ گئے، سرکار کی آنکھیں برس پڑیں، سرکار رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا تھا،
اعلیٰ سواری پہ سواری کرتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتا تھا۔ یا رسول اللہ آج کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چادر ہے، مالکو اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں خالی ہو جاتے ہیں، اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر خالی ہو جاتا ہے۔ سرکار رونے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامو، عرض کی جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ آپ ان کے سر کو ڈھانپ لیں اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دیں۔ اندازہ کریں، حضور نے فرمایا ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پر گھاس آپ ڈال دیں اور اسی حالت میں ان کو سپرد خاک فرما دیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا شہدائے احد کی یہ شان ہے، فرمایا قیامت تک کوئی بھی آ کے شہدائے احد پر سلام کرے گا تو میرے غلام ان کو جواب ضرور دیں گے۔ مصعب بن عمیر آج بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں۔